بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگ اور عزیز دوستوں اور ریسیور سے سننے والی میری معزز ماں بہنوں، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60 پچھلی کئی مجالس سے جاری ہے. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مستحقین زکوٰۃ کو بیان فرمایا ہے، مصارف زکوٰۃ کو بیان فرمایا ہے. مستحقین زکوٰۃ اور مصارف زکوٰۃ کی 8 قسموں میں سے 4 قسموں کا بیان ہو چکا. نمبر 1 فقراء، نمبر 2 مساکین، نمبر 3 عاملین علیہا. مطلب یہ ہے کہ اسلامی حکومت ہو اور اس کے حکمراں کی جانب سے زکوٰۃ، صدقات اور عشر وصول کرنے کے لیے جو کارندے متعین کیے جاتے ہیں وہ. اور نمبر 4 والمؤلفۃ قلوبہم، تألیف قلب یعنی دل جوئی جن کی مقصود ہو، وہ بھی مصرف زکوٰۃ ہے. تألیف قلب کے سلسلے میں، مؤلفہ قلوب کے سلسلے میں ائمہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو اختلاف صحابہ کے دور سے چلا آ رہا ہے وہ گوش گزار کر دیا گیا تھا. آگے 5واں مصرف وفی الرقاب، 6واں مصرف والغارمین، 7واں مصرف وفی سبیل اللہ، 8واں وابن السبیل. 5ویں مصرف کو ہم لیتے ہیں پہلے وفی الرقاب. سب سے پہلے تو اس نقطے کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. پہلے 4 مصارف میں للفقراء اور اسی کے ماتحت مساکین یعنی للمساکین، اور اسی کے ماتحت عاملین علیہا یعنی للعاملین علیہا، اور اسی کے ضمن میں المؤلفۃ قلوبہم یعنی للمؤلفۃ قلوبہم. پہلے 4 مصارف کو لام حرف جر کے ذریعہ بیان کیا گیا ہے جو اختصاص پر دلالت کرتا ہے، یعنی صدقات اور زکوٰۃ مفروضہ کے مصارف یہی لوگ ہیں. اس کے بعد قرآن کریم کا طرز بدل رہا ہے. وفی الرقاب، لام کے بجائے فی آ گیا. تو اس پر کچھ مفسرین نے، خصوصاً علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ جن کی تفسیر کشاف مشہور ہے، وہ یوں فرماتے ہیں کہ رقاب اور غارمین کے اندر فی کا لفظ یا فی کا حرف اس لیے لائے ہیں کہ فی ظرف کے لیے آتا ہے، اور ظرف کا مطلب یہ کہ زکوٰۃ اور صدقات کی رقم اس مصرف میں رکھ دو. تو گویا کہ پہلے 4 مصرف سے زیادہ مستحق یہ دونوں مصرف ہیں. تو زیادہ استحقاق کو بتانے کے لیے فی کے ذریعہ
یہ دونوں مصرف کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر رقابی، رقاب رقبتن کی جمع ہے، فک رقبتن او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، وہاں جو رقبہ آتا ہے اسی کی یہ جمع ہے، اسی کا یہ پلورل ہے رقاب۔ قبل اس کے کہ رقاب پر روشنی ڈالوں، آزادی اور غلامی اس پر کچھ باتیں عرض کر دوں۔ جنگ کے اندر قیدی جو ہاتھ آتے تھے، ان قیدیوں کا مسئلہ اسلام کے اندر 4 طریقے سے حل کیا جاتا تھا۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قیدیوں کو غلام اور باندی بنانے کا مسئلہ یا سلسلہ یہ اسلام نے شروع نہیں کیا ہے۔ قیدیوں کو باندی یا غلام بنانے کا سلسلہ یہ اسلام نے شروع نہیں کیا ہے۔ یہ سلسلہ قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے، بہت پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ جنگ میں جو بھی قیدی پکڑے جاتے تھے ان کو غلام اور باندی بنایا جاتا تھا۔ یہ بات الگ ہے کہ اسلام نے اس طریقے کو باقی رکھا کچھ مصلحتوں کی وجہ سے، اور اسلام کا اس پر اصرار نہیں، اور اصرار نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اسلام نے تو غلام اور باندی کو آزاد کرنے کی راہیں تجویز کی۔ وہ کیسے؟ میں آپ کو سمجھاؤں۔ اسلام نے غلام اور باندی کو آزاد کرنے کی راہیں تجویز کی، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اسلام کو غلام اور باندی رکھنے پر اصرار نہیں ہے، بلکہ آزاد کرنے پر وہ خوش ہوتا ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ کفاروں میں اللہ تبارک و تعالی نے غلام کے آزاد کرنے کا حکم دیا۔ آپ کفارہ قسم اٹھا کر دیکھ لو، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، سورہ انعام کے اندر، ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، سورہ مائدہ کے اندر۔ تو وہاں بھی حکم آیا کیا کہ غلام کو آزاد کرو قسم کے کفارے میں، نمبر 1۔ نمبر 2، جہاں کفارہ قتل کا بیان آیا وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ، سورہ نساء کے اندر، تو وہاں بھی تحریر رقبۃ مؤمنہ کے الفاظ آتے ہیں کہ غلام کو آزاد کرنا یہ اس کا کفارہ ہے۔ آگے چلتے ہیں سورہ مجادلہ کے اندر، اللہ تبارک و تعالی کفارہ ظہار کے اندر بھی غلام کو آزاد کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ 3 آپشن ہیں، اس میں سے ایک آپشن غلام کو آزاد کرنا بھی ہے۔ اور آگے چلتے ہیں احادیث کے ذخیرے سے، کفارہ ظہار پر ہی قیاس کرتے ہوئے اگر کوئی شخص رمضان کا روزہ جان بوجھ کر توڑ دیتا ہے تو اس وقت اس پر کفارہ لازم آتا ہے، تو وہ کفارے کے اندر جو چوائس اور جو اختیارات ہوتے ہیں ان میں ایک غلام کو آزاد کرنا بھی ہے۔ تو اسلام کو غلام اور باندی رکھنے پر اصرار نہیں ہے، ورنہ اسلام غلام اور باندی کو آزاد کرنے کی راہ تجویز نہ کرتا۔ حصول جنت کے لیے بھی غلام آزاد کرنے کی راہ تجویز کی، اور وہ قرآن کریم کی اس آیت سے ہم لے سکتے ہیں جو ابھی پڑھی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، وہ گھاٹی سے ہو کر گزرا نہیں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، آپ کو معلوم ہے کیا ہے گھاٹی؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، غلام کو آزاد کرنا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک والے دن میں مسکین کو کھانا کھلانا، ذا متربہ۔ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ اولئک اصحاب المیمنہ۔ تو حصول جنت کے لیے بھی غلام کو آزاد کرنے کی راہ تجویز کی۔ آیتوں کے ظاہر ہونے کے موقع پر
آیتوں کے ظاہر ہونے کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کے ظاہر ہونے کے موقع پر بھی اسلام نے، شریعت نے، شارع نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو آزاد کرنے کی ترغیب دی۔ بخاری شریف میں جہاں کسوف کی روایت آتی ہے، کتاب العتق میں بھی یہ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہوئے یہ روایت ہے کہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعتاقۃ فی الخسوف، مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کے آزاد کرنے کا حکم دیا۔ کب؟ کسوف شمس میں، سن اکلپس کے موقع پر، کیونکہ وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، تو نشانی ظاہر ہوئی تو غلام کو آزاد کرو۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام کو غلام اور باندی کے باقی رکھنے پر اصرار نہیں ہے۔ قیدیوں کا مسئلہ اسلام میں 4 طرح حل کیا جا سکتا تھا اور کیا گیا۔ نمبر 1، وہ قیدی کہ جن کا قتل کیا جانا قرین مصلحت ہو، مطلب یہ کہ وہ سر پھرا ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے گا تو اور زیادہ ادھم مچائے گا، فساد مچائے گا، اور دنیا کی دوسری قومیں بھی آج اس کے قائم ہیں کہ جو اس طرح کا فسادی ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو پہلا حل کیا ہے کہ اگر قرین مصلحت ہو یہ بات کہ ایسے قیدی کو قتل کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے گا۔ دوسرا حل یہ ہے کہ قرین مصلحت یہ بات ہو کہ اس قیدی کو ویسے ہی مفت میں چھوڑ دیا جائے بغیر کسی عوض کے، تو یہ بھی درست ہے۔ سورہ محمد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اما منم و اما فداء۔ منن کا مطلب کیا؟ احسان کرنا۔ احسان کرنے کا مطلب یہ کہ جو قیدی ہمارے ہاتھ میں آئے ہیں ان کو بلا کسی معاوضے کے آزاد کر دینا۔ تیسرا حل یہ ہے کہ قیدیوں کے بدلے میں قیدی، جیسے غزہ کے اندر چل رہا ہے، اور یہ ایک پرپز رکھا گیا تھا کہ بھائی آپ ہمارے قیدی چھوڑ دو، ہم آپ کے قیدی چھوڑ دیں گے، تو قیدیوں کے بدلے میں قیدی کو چھوڑنا، یا جنگ کے اندر جو ہرجانہ آیا ہے، جو خرچ آیا ہے، وہ خرچ ان سے وصول کر کے اس کے بدلے میں قیدیوں کو چھوڑنا، جس کو عربی میں کہتے ہیں فدا۔ فادا یفادی مفاداتن، اما منن بعد و اما فدان، جو سورہ محمد میں آیا۔ یہ تیسرا حل ہے۔ چوتھا اور لاسٹ اور فائنل اور آخری حل، اور وہ کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ قیدیوں کو فوجیوں کے درمیان غلام اور باندی بنا کر کے تقسیم کر دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ان قیدیوں کو قید خانے میں رکھا جائے گا تو کھانے پینا اور دوسرے اخراجات کی وجہ سے حکومت پر بوجھ پڑے گا، بجٹ پر بوجھ پڑے گا، اور حکومت تباہ ہو جائے گی۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ان کو فوجیوں میں تقسیم کر دو، وہ ان کے غلام باندی بن کر رہیں گے، تو ان کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا تاکہ حکومت کے بجٹ پر بوجھ نہ پڑے۔ اور بلا کسی وجہ کے ان کو قتل کر دینا یہ انسانیت کے خلاف ہے، اور ویسے ہی چھوڑ دینا وبال جان ہے۔ اس وجہ سے آخری حل کیا ہے کہ فوجیوں کے درمیان تقسیم کر دو، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل دنیا کے پاس بھی نہیں ہے، نہیں تھا اس وقت۔ اس کے پیچھے مصلحت کیا ہے کہ جب قیدیوں کو غلام اور باندی بنا کر کے جو لاسٹ اور فائنل حل ہے، سولیوشن ہے، اگر فوجیوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا تو وہ مسلمانوں کے گھروں میں پہنچیں گے، ان کی مسلمانوں کے گھروں تک رسائی ہوگی، اسلامی تہذیب سے وہ واقف ہوں گے، اور جو غلط فہمیاں ہیں اور جو ذہنوں میں غلط تصورات بھرے ہوئے ہیں مسلمانوں کے متعلق برین واش ہوگا، وہ غلط تصورات دور ہوں گے اور غلط فہمیاں دور ہوگی، اسلام سے قریب آئیں گے۔ اور ایسا ہوا،
اسلام کے ابتدائی دور میں قیدیوں کو فوجیوں کے درمیان تقسیم کر دیا گیا، اور وہ قیدی جب فوجی مسلمانوں کے گھر پہنچے اور مسلمانوں کی تہذیب، ان کے اخلاق اور ان کے اقدار اور روایات کو دیکھا تو متاثر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ تو اس کے پیچھے مصلحت یہ ہے کہ وہ اسلام کے قریب ہوں گے، مسلمانوں کے قریب ہوں گے، ان کی تہذیب کو دیکھیں گے تو برضا و رغبت اپنی دلی خوشی سے وہ اسلام کو قبول کر لیں گے۔ چلتے ہیں آگے۔ پھر رقاب، گردنوں کے چھڑانے میں۔ اب یہاں رقاب سے مراد کیا ہے؟ رقاب سے مراد جمہور مفسرین اس بات کے قائل ہیں کہ مکاتب غلام۔ مکاتب غلام کا مطلب کیا؟ کاتب یکاتب مکاتبتاً، اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا اپنے غلام سے یوں کہے کہ تم اتنا کما کر دے دو تو تم آزاد۔ اس کو کہتے ہیں بدلے کتابت ادا کرنا۔ تو اب یہ غلام کیا کرے گا؟ یہ غلام کمائے گا، تجارت کرے گا، نوکری کرے گا، اور جو پیسہ آئے گا وہ پیسہ آقا کو دیتا رہے گا۔ مثال کے طور پر یوں کہا کہ 5,000 پاؤنڈ کما کر دے دو تو تم آزاد۔ وہ 5,000 پاؤنڈ کمانے کے لیے ہاتھ پیر مارے گا، تگو دو کرے گا، اور 5,000 کما کر کے دے دے گا تو وہ آزاد ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں مکاتب غلام۔ تو مکاتب غلام کو اپنی آزادی کے لیے بدلے کتابت میں اگر کوئی اس کی مدد کرنا چاہے زکوٰۃ کی رقم سے تو اس کی گنجائش ہے، جائز ہے۔ مکاتب غلام مراد ہے، عام غلام مراد نہیں ہے، کیونکہ وہاں تملیک وغیرہ کا مسئلہ آتا ہے، اعتراض آتا ہے، اس وجہ سے مکاتب غلام یہاں مراد ہے۔ جیسے کہ احادیث کے ذخیرے میں اس کی بہت مشہور مثال ہے۔ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی اور انہوں نے عرض کیا کہ میرے آقاؤں نے مجھ سے یوں کہا ہے کہ تم 5 اوقیہ کما کر دے دو، اور وہ 5 اوقیہ منجمہ تھا، مقسطہ تھا، یعنی قسط وار، انسٹالمنٹ میں۔ مطلب یہ کہ ہر سال 1 اوقیہ دیتے رہنا، 5 سال میں 5 اوقیہ ہو جائیں گے، اس کے بعد تم آزاد۔ تو جاءت تستعین فی کتابتها الی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بدلے کتابت کی ادائیگی میں مدد طلب کرنے کے لیے آئی کہ آپ کچھ میری ہیلپ کر دیجئے کہ میں اپنے آقاؤں کو بدلے کتابت ادا کروں اور آزاد ہو جاؤں۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ تم اپنے آقاؤں کو پوچھو کہ 1 گومے میں 5 اوقیہ ادا کر دوں اور تم اسی وقت آزاد ہو جاؤ۔ تو گئی بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے آقاؤں سے کہا، تو آقاؤں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن ولا ہمیں ملے گا۔ ولا کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کوئی آزاد بندہ مر جاتا ہے تو اپنے پیچھے جو مال چھوڑ جاتا ہے اس کو ترکہ کو کہتے ہیں، تو جب غلام مر جاتا ہے اور اپنے پیچھے جو مال چھوڑ جاتا ہے اس کو ولا کہتے ہیں۔ تو بریرہ کے آقاؤں نے یہ شرط لگائی کہ ٹھیک ہے ایسا کیا جا سکتا ہے، لیکن تمہارا ولا یہ ہمیں ملے گا۔ تو بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور یہ بات عرض کی۔ تو یہ بات امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلے کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الولاء لمن اعتق، ولا تو اسی کو ملے جو آزاد کرے۔ تو ظاہر بات ہے آزاد کرنے والی تو امی جان عائشہ صدیقہ ہوگی، تو ولا ان کو ملے گا۔ تو وہ مانے نہیں، کہا کہ جو شرط کتاب اللہ کے خلاف ہوگی وہ مردود ہے، وہ ریجیکٹڈ ہے، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ بہرکیف احادیث کے ذخیرے میں بھی بدلے کتابت کی ادائیگی کی مثال ملتی ہے۔ تو مکاتب کی گردن کے چھڑانے میں اس کی مدد کے طور پر یعنی مکاتب کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ یہ 5واں مسئلہ۔
والغارمین، اور غارمین غرم یغرم، اس کا مطلب یہ کہ مقروض، قرض والا ہونا، قرض دار ہونا، اس نے قرض لے رکھا ہے۔ کچھ مفسرین یوں فرماتے ہیں کہ اوپر 4 کے مقابلے میں رقاب اور غارمین میں خرچ کرنا اس لیے بہتر ہے کہ جب بندہ کسی کا غلام ہوتا ہے تو وہ عام فقراء کے مقابلے میں زیادہ مصیبت میں ہے۔ اس معنی کر زیادہ مصیبت میں ہے کہ عام فقراء کم از کم آزاد تو ہیں، وہ دوسرے تصرفات بھی خود کر سکتے ہیں، لیکن جب غلام ہوتا ہے تو وہ بہت سے تصرفات نہیں کر سکتا، شرعی ضعف ہے اس میں، شرعی اعتبار سے وہ قوی نہیں ہے، وہ گواہ نہیں بن سکتا، اور بہت سارے تصرفات ہیں جو وہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ کچھ فقہا یوں فرماتے ہیں کہ پہلے 4 کے مقابلے میں پھر رقاب، مکاتب یعنی غلام کی گردن چھڑانے میں زکوٰۃ کی رقم دینا بہتر ہے۔ ایسے ہی مقروض کو عام فقراء کے مقابلے میں مقروض کو زکوٰۃ کی رقم دینا بہتر ہے، بشرطے کہ وہ مقروض جس نے لوگوں سے قرض لے رکھا ہے اس کے پاس اتنا پیسہ نہ ہو کہ جس پیسے کو وہ اپنے قرض میں ادا کر دے اور اس کے بعد اس کے پاس نصاب کی بقدر یا نصاب سے کچھ زائد بچتا ہو، تو ایسے مقروض کو نہیں دے سکتے۔ ہاں، مقروض ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اس کے ذمے جو قرض ہے اس قرض کو ادا کرنے جاتا ہے، تو قرض کو ادا کرنے کی صورت میں اس کے پاس نصاب کی بقدر مال رہتا نہیں ہے، تو ایسے قرض دار کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ تو والغارمین، تو صاحب کشاف رحمہ اللہ تعالیٰ بھی یہ فرماتے ہیں کہ عام فقراء کے مقابلے میں مقروض کو زکوٰۃ کی رقم دینا بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے اہل و عیال کے اخراجات کے مقابلے میں قرض خواہوں کی قرض کی ادائیگی کے لیے زیادہ متفکر ہوتا ہے، حقیقت میں اگر اس کا دینے کا ارادہ ہو۔ باقی اس دور میں تو ایسے بھی لوگ ہیں کہ اس کے دیے ہیں تو تجھے دوں گا، ایسے بھی لوگ ہیں، لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، دیتے نہیں ہیں۔ بہرکیف وفی سبیل اللہ وابن السبیل، اور اللہ کے راستے میں اور مسافر میں۔ اب پھر رقابی والغارمین کے بعد پھر سے وفی سبیل اللہ وابن السبیل، تو یہاں مفسرین یوں فرماتے ہیں کہ یہ آخری دو جو ہے وہ بیچ میں 2 بیان کیے گئے، 5واں اور 6واں اس سے بھی زیادہ مستحق ہے، اس وجہ سے فی کو دہرایا گیا، فی کو مکرر لایا گیا کہ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں۔ فی سبیل اللہ کا ایک مصداق امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق منقطع الغزات ہے۔ منقطع الغزات کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان جو اسلامی لشکر کے ساتھ جہاد کے لیے نکلا اور جہاد کے لیے نکلا اور وہ اکیلا رہ گیا، یعنی مجاہدین کی جماعت سے اکیلا ہو گیا اور اس کے پاس کچھ مال نہیں ہے، تو آیا اس کو گھر تک واپس آنے کے لیے یا مجاہدین تک پہنچانے کے لیے زکوٰۃ کی رقم اس کو دی جا سکتی ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک منقطع الحاج مراد ہے۔ منقطع الحاج کا مطلب یہ کہ حجاج کرام کا قافلہ حج کے لیے جا رہا تھا، ایک حاجی صاحب اس قافلے سے پیچھے رہ گئے۔ اس کو سمجھنے کے لیے کچھ صدیوں پیچھے جانا پڑے گا تو سمجھ میں آئے گا، ورنہ آج کل قافلوں کی صورت ہوتی نہیں، یہ سب فلائٹ میں ہوتے ایک ساتھ سب وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ پہلے اونٹوں کے اوپر سواری کر کے قافلے کی صورت میں نکلتے تھے، شپ میں قافلے کی صورت میں نکلتے تھے، تو خچر پر قافلے کی صورت میں نکلتے تھے، تو وہ صورت ہوتی تھی، پیدل بھی نکلتے تھے۔ تو بہرکیف امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک منقطع الحاج، تو وہ حاجیوں کے قافلے سے بچھڑ گیا، الگ ہو گیا، اب اس کے پاس کچھ ہے نہیں کہ آگے وہ پہنچ سکے یا پیچھے آ سکے، تو ایسے کو صدقات کی رقم یعنی زکوٰۃ مفروضہ جسے ہم کہتے ہیں زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ اور کچھ فقہا نے فی سبیل اللہ کے عموم میں طلبہ
جو علوم دین کی تحصیل میں لگے ہوئے ہیں، بشرطے کہ وہ محتاج ہوں، مطلب یہ کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہو، تو اس کو بھی فی سبیل اللہ کا مصرف کردانا ہے۔ بلکہ ملک العلماء علامہ کاسانی رحمہ اللہ تعالی، صاحب بدائع الصنائع، جو فقہ حنفی کی بہت ہی معتبر فقہی کتاب ہے، علاء الدین کاسانی رحمہ اللہ تعالی، جن کو ملک العلماء کا خطاب دیا گیا ہے، علماء کے بادشاہ، تو بہرکیف ان کا کہنا یہ ہے کہ فی سبیل اللہ میں ہر وہ شخص آ جائے گا کہ جو کسی بھی طرح دینی کام اور اطاعت کے کاموں میں لگا ہوا ہے، بشرطے کہ وہ محتاج ہو، وہ مستحق زکوٰۃ ہو، تو اس کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ لیکن اس دور میں ایک طبقہ روشن خیال کہنا چاہیے، روشن ضمیر تو نہیں، وہ اس بات کا قائل ہوا کہ فی سبیل اللہ کے اندر انہوں نے اتنا عموم کر دیا، اتنا عموم کر دیا، اتنا عموم کر دیا کہ انہوں نے فی سبیل اللہ میں مسجد بنانا بھی شامل کر دیا، مدرسہ بنانا بھی شامل کر دیا، شفا خانے یعنی ہاسپٹل بنانا بھی شامل کر دیا، یتیم خانہ بنانا بھی شامل کر دیا، پل اور سڑکیں بنانا بھی شامل کر دیا، اور مریض اور مردہ کے لیے ایمبولنس کا انتظام کرنا بھی شامل کر دیا، اور اسی طریقے سے جو مر رہا ہے، مر گیا ہے، اس کی تجہیز تکفین میں پیسہ دینا بھی زکوٰۃ کی رقم سے جائز کر دیا۔ وہ مطلقاً درست نہیں ہے، یہ نادانی کی بات ہے، لا علمی کی بات ہے، جہالت کی بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان تمام صورتوں میں تملیک نہیں پائی جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف جب روانہ فرمایا تو ارشاد فرمایا، ان اللہ فرض علیہم زکاۃً، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ کو فرض کیا گیا ہے، تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، کہ ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے فقراء کو دی جائے گی۔ تو فقراء کو دی جائے گی، وہاں تملیک ہونی چاہیے۔ یہ جو چیزیں شمار کی، ایمبولنس اس کا کوئی ایک مالک نہیں ہے، مسجد اس کا کوئی ایک مالک نہیں ہے، ہاسپٹل اس کا کوئی ایک مالک نہیں ہے، وہاں تملیک پائی جاتی نہیں ہے۔ اس قسم کے آثار اور نصوص کو مد نظر رکھتے ہوئے فقہائے کرام نے زکوٰۃ کی تعریف کو بیان کیا ہے کہ زکوٰۃ کی تعریف کیا؟ زکوٰۃ کی تعریف فقہ میں یوں کی جاتی ہے کہ تملیک مال مخصوص لشخص مخصوص بلا عوض، تملیک کا لفظ آتا ہے کہ مال کا، مخصوص مال کا مالک بنانا۔ مخصوص مال کا مطلب کیا؟ 2.5%۔ مخصوص شخص کون؟ یہ مصارف میں سے ہونا چاہیے، بلا عوض، بغیر کسی عوض کے۔ تو اب دیکھنا چاہیے کہ فی سبیل اللہ کے اندر اس وقت کے روشن خیال جو عموم کرتے ہیں، یہاں تک کہ چیریٹیاں جو چلتی ہیں تو اس میں کام کرنے والوں کی تنخواہوں کو بھی شامل کیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے ان کے دفاتر کے اخراجات کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے۔ مینٹیننس، لائٹ بل ہے، گیس بل ہے، یہ بل ہے، وہ بل ہے، وہ سارے بل بھی اس میں سے نکالے جاتے ہیں، منہا کیے جاتے ہیں، تو اس میں زکوٰۃ کی رقم ادا نہیں ہو سکتی، اس کا خیال کیا جانا چاہیے۔ آگے وابن السبیل، اور راستے کا بیٹا۔ راستے کے بیٹے سے مراد کیا ہے؟ مسافر۔ بھائی ایک مسافر ہے، راستے میں ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تھا لٹ گیا، یا تھا سب کچھ خرچ ہو گیا، اگرچہ گھر میں بہت پیسہ ہے، بینک میں بہت پیسہ ہے، اب جیب میں نہ کارڈ ہے نہ کیش ہے، وہ پھنس گیا ہے، کوئی اس کی صورت نہیں ہے آگے پیچھے جانے کی، تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ لیکن ایسے کو چاہیے کہ ضرورت کی بقدر ہی زکوٰۃ کی رقم لے اور اپنے اوپر وہ خرچ کرے اور اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائے۔ فریضۃ من اللہ، اللہ تبارک و تعالی ان 8 مصارف کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے مقرر کیا ہوا حکم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے مقرر کیا ہوا حکم ہے، اور اللہ تبارک و تعالی علم والے ہیں، حکمت والے ہیں، کون سا حکم
واجب کرنا چاہیے، لازم کرنا چاہیے، اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں، اس کی حکمتوں کو بھی اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت قابل عمل باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان اللہ، وسلام علی المرسلین۔